الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادر عزیز گرامی قدر جناب مولانا ضیاء الرحمن صاحب ندوی اور اسی طریقے سے مولانا رضا الرحمن صاحب ندوی، جواں سال محقق اور اسلامک اسکالر جناب مولانا ابو الجیش صاحب ندوی دامت برکاتہم، تجارت اور تعلیم اور سماجی خدمت کو ایک ساتھ سمیٹی ہوئی اہم شخصیت اس علاقے کی جناب مفتی آصف جیلانی صاحب ندوی، اور برادر عزیز خالد ابن مولانا اسلم جاوید صاحب ندوی، برادر عزیز مسعود عالم قمری صاحب، اور ہماری یہاں کی طالبات. سب سے پہلے ہم اپنی مسرت کا اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس علاقے میں آ کر، اور یہاں مختلف جو تعلیمی اداروں میں جانا ہوا، یہاں کی شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور اس سلسلے کا ایک اہم پڑاؤ سیکنڈ لاسٹ یہ ہے، یہاں ہم حاضر ہو کر بہت ہی مسرت کا، بڑی خوشی کا احساس کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے یہاں کے اساتذہ کا کہ ایک بہترین بزم انہوں نے سجائی ہے ملت کی بیٹیوں کے لیے، جو ملت کا بہت قیمتی سرمایہ ہیں، جن کے بغیر نہ حسن ہے، نہ وجود کی تکمیل ہوتی ہے، بلکہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی ہیں. ایک بہت بڑی ضرورت کی تکمیل آپ حضرات کے ذریعے اللہ پاک کروا رہا ہے، اس کے لیے ملت کی طرف سے، اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میری اصل گفتگو جو ہوگی وہ در حقیقت اپنی ان بہنوں سے اور قوم کی بیٹیوں سے ہے. دیکھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئی جب تمہارے لیے گاؤں میں جامع تعلیم کا انتظام کر لیا گیا. اپنی والدہ سے، خالہ سے، پھوپھی سے، نانی سے، دادی سے پوچھنا، وہ بتائیں گی کہ ہم لوگوں کا جو زمانہ تھا وہ بس گھریلو کام اور گھریلو کام، غربت کا بھی دور تھا، جہالت کا بھی دور تھا، اور باقاعدہ تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا. اس کے بعد ایک دور آیا، یہ بہت پہلے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، پہلے تو تعلیم تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 11ویں صدی تک تعلیم کا بڑا اچھا انتظام تھا. بیچ میں ایک ایسا دور آیا جب بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے تو کیا، بیٹوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی بڑی پستی ہو گئی اور لوگ دور ہو گئے. ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں. لیکن تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دور عطا فرمایا جس میں تمہارے اساتذہ، تمہارے والدین، تمہاری والدہ، یہ سب کے سب اس اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں پڑھیں، اور پڑھیں بھی کس طرح، یہ بھی اہم ہے. درمیان میں ایک دور جو آیا تعلیم کا، وہ کیا ہوا کہ پڑھائی کے نام پر بڑے پیمانے پر بے حیائی پھیل گئی. بغیر حجاب کے، بغیر حیا کے، بغیر تربیت اور تزکیے کے تعلیم کا ایک دور چلا، اور اس نے سماج کو بڑا نقصان پہنچایا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو جو تعلیم مل رہی ہے اس میں حیا ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اس میں عفت ہے، وہاں شریعت بھی ہے، اور شریعت کی روشنی میں معاصرت، آج کل کی جو ضرورت ہے اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. درمیان میں مدرسے کھلے، مکاتب قائم ہوئے، لیکن وہاں صرف قرآن شریف کی تعلیم ہوتی تھی، صرف کچھ عربی پڑھا دی جاتی تھی، کچھ اردو کی تعلیم ہو جاتی تھی، ڈگریوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ ترقی کے مرحلے تھے جو طے کیے گئے. لیکن آج جو تم کو تعلیم دی جا رہی ہے اس پر تم کو خوش ہونا چاہیے یہاں پر کہ ایک طرف قرآن شریف کی تعلیم ہے. تلاوت سے اندازہ ہوا کہ واقعی تصحیح قرآن پر بڑی توجہ دی جاتی ہے. تقریر سے اندازہ ہوا کہ انہیں بات کرنے کا ہنر اور سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر وقت ہمارے پاس اور ہوتا تو تم میں سے اور بھی طالبات کو سنتے تو اور بھی جلوے سامنے آتے. تو اندازہ ہوا ہم کو کہ تصحیح قرآن پر بھی توجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لب و لہجہ بھی سکھایا جا رہا ہے، اور وہ ہمت، وہ حوصلہ کہ تم ایڈریس کر سکو اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے. یہ وہ نعمت ہے جس کی جتنی زیادہ قدر کی جائے کم ہے. اور یہ بات سن کر مزید خوشی ہوئی. شریعت کی تعلیم مل رہی ہے، دوسری طرف ڈگریوں کی تحصیل کی کوشش ہو رہی ہے، تیسری طرف تمہاری زبان و بیان کو، قلم کو اور فکر کو آراستہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور چوتھی طرف
جس طریقے سے بیٹوں کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ گھر، خاندان اور تمدن کی خدمت کر سکیں، جیسا کہ ایک طالبہ نے کہا کہ مرد کو بدن کو مضبوطی، قوت، توانائی الگ ٹائپ کی دی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ سماج کی خدمت کر سکیں، اسی طریقے سے بیٹیوں کو الگ انداز کی طاقت، توانائی، صبر، تحمل اور نعمتوں سے نوازا گیا۔ تو جو نسائی ضرورتیں ہیں جس میں امور خانہ داری ہے، تربیت ہے، گھر کے کام کاج ہیں، تو اس طریقے سے گھر کے کام بیٹوں کو بھی کرنا ہے اور گھر کے کام بیٹیوں کو بھی کرنا ہے۔ تو آپ اس پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر آپ کو علم سے اور جامع علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے اور امور خانہ داری کی تربیت بھی دی جا رہی ہے، ورنہ صورتحال بہت خراب ہے۔ ہم تم کو بتائیں، دنیا میں لوگوں نے عورت کو عزت تو دی، طاقت تو دی، ان کو سامنے تو لے کے آئے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ بس ان سے لذت حاصل کر لی جائے، یہ ایک بات تھی۔ یا پھر کیا تھا کہ ان کو جاب میں لے جا کر ایسے بھاری بھرکم کاموں میں پیس دیا جائے کہ پھر یہ ٹرپل ڈیوٹی دینے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارے یہاں جو نظام لڑکیوں کی، بیٹیوں کی تعلیم کا بنایا گیا، تو ان کی فطری ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے طاقت کے حساب سے ہی ان کو ذمہ داری دی گئی اور اس سے زیادہ کا تحمل ان کو کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ آپ سوچیں، اندازہ کریں کہ بہت سی جگہوں میں، اداروں میں تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد جاب کا جو کانسیپٹ آتا ہے کہ کہاں نوکری لگے گی، بچے کہاں رہیں گے، شوہر کہاں اور فلاں کہاں، یہ ایک پوری دنیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس اعتبار سے تیاری کرائی جاتی ہے کہ ڈگریاں بھی ہو، تعلیم بھی ہو، فکر روشن بھی ہو، گھریلو کام بھی ہو، اور یہ سب کچھ اس طرح ہو کہ انسانوں کے لیے بوجھ نہ بن سکے۔ تو اس پر تم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے حیا کے ساتھ، عفت کے ساتھ اور عزت اور عظمت کے ساتھ تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تمہارے ذریعے سے سماج کو نئی طاقت، نئی توانائی، نیا حسن، نیا انداز ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات تم کو بتائیں ہم، تمہاری ضرورت سماج میں بہت زیادہ ہے۔ تمہیں گھر میں اندازہ ہوتا ہوگا لوگوں کو، عورتوں میں خاص طور سے علم سے دوری بہت زیادہ ہے، بنیادی مسائل نہیں معلوم، نماز کے بارے میں نہیں معلوم، بچوں کا ہوم ورک کیسے کرایا جائے، اس معاملے میں عورتوں کا کردار بہت ویک، بہت کمزور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم نہیں ہو پائی، قاعدے سے ان کی تربیت نہیں ہو پائی، تو نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو پاکی کا علم ہے، نہ طہارت کا علم ہے، اور نہ ہی بچوں کے لیے ہوم ورک کرا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس بلندی اور صبر اور قوت کی ضرورت ہے جو حضرت خنسہ میں پائی جاتی تھی، جو کردار حضرت عائشہ کے یہاں میں دکھتا ہے، جو حضرت خدیجہ کے یہاں دکھتا ہے، عورتیں ان کرداروں سے بھی کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز سماج میں علم کی خوشبو بھی پھیلائے گا، تربیت کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، اور تمہارے ذریعے سے جو نسل وجود میں آئے گی خود تمہاری شکل میں اور تمہارے ذریعے سے دوسری جنریشن کی شکل میں، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ مسلم سوسائٹی کو بلکہ پوری انسانی آبادی کو رہنمائی حاصل ہوگی اور ان کو طاقت ملے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے اندر ہمت ہو، صبر ہو، مینجمنٹ کی صلاحیت ہو۔ تم ایک طرف مدرسے کا کام بھی گھر میں جا کے ہوم ورک پورا کرو، دوسری طرف گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاؤ۔ عموماً دیکھا گیا کہ جو بیٹیاں تعلیم سے جڑ جاتی ہیں وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی، یہ بات بہت عیب کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے کام ہوم ورک ضرور پورے ہوں، لیکن بیٹیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گھر کے کام بھی پورے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ امتحان کا، کتاب کا اور اپنی مصروفیتوں کا بہانہ بنا کر گھر کے کاموں سے ہاتھ چرانے لگیں اور چھپنے چھپانے لگیں۔ ایک گفتگو ہماری ذمہ داروں سے بھی ہے۔ ہماری ان میں سے بہت سی بچیوں کا نام اسکولوں میں بھی درج ہوگا، ان کی اسکالرشپ آتی ہے، وظیفے آتے ہیں، سائیکل، بکس، ڈریس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ حکومت ہم سے الگ الگ چیزوں میں ٹیکس لیتی ہے، تو پھر اپنے خزانے سے ہمارا ہی پیسہ خرچ کرتی ہے، تو اس میں ہماری بیٹیوں کا حق ہے۔ اس کے لیے کبھی ہفتے میں 2 دن 3 دن جانا پڑتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر تعلیم میں ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، مینجمنٹ کو دقت بھی ہوتی ہے، لیکن بہر صورت اس کو جمع کرنا بھی حکمت کا تقاضا ہے۔ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ ایک طرف نام بھی چل رہا ہے، اسکالرشپ بھی آ رہی ہے، ڈگریاں بھی آ رہی ہیں، دوسری طرف یہاں ان کی تعلیم کا بہتر سے بہتر اور مضبوط اور مستحکم انتظام ہو رہا ہے۔ تو اس جامعیت کو ہمیں یہاں سیٹ کرنا چاہیے۔ اور ملت کی میری عزیز بچیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
کون تھیں، کب پیدا ہوئی، کیسے انہوں نے کام کیا، کس طریقے سے ان سے جو ہے ملت کی عورتوں نے اس زمانے میں سیکھا پڑھا، اس کو پڑھنا ضروری ہے قاعدے سے۔ حضرت خدیجہ سے کیسے فائدہ اٹھایا گیا، اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ کیسے وہ ایک طرف نبی کی بیٹیاں ہیں اور ان کے ہاں دعوت، دین اور تعلق مع اللہ اور یہ حیا اور یہ عفت بھی ہے، دوسری طرف وہ گھر سے نکل کر کیسے ثانی اور پانی اور چارہ اور پھر بکری چرانا اور پھر والدین کی خدمت، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اور بھی بہت ساری بے شمار مثالیں آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جب عورت نے، بیٹیوں نے تعلیم میں بھی ترقی کی اور نئی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی، کمپیوٹر کا علم بھی حاصل کیا اور ٹیچر بھی ہوئیں، الگ الگ وقتوں میں پڑھایا بھی، اس کے ساتھ گھر کے کام بھی کیے اور بچوں کی دیکھ ریکھ سے لے کے شوہر کی خدمت بھی کی۔ تم کو ایک مضبوط اور مثالی کردار ادا کرنا ہے۔ تمہیں دیکھ کر کل یہ کہیں لوگ کہ دیکھو بیٹیاں تو یہ ہیں، بہویں تو یہ ہیں، مائیں تو یہ ہیں، یہ کس طریقے سے اپنے کام کو سمیٹ کر کرتی ہیں کہ ان کے پاس علم کی روشنی بھی ہے، عمل کی طاقت بھی ہے، اطاعت کا جذبہ بھی ہے، حسن اور خوبصورتی کا جلوہ بھی ہے، اور یہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے کتنا تھکتی ہیں۔ یہ تم کرو گی تو انشاءاللہ العزیز تم بھی مضبوط ہوگی، تم سے تمہارا گھر بھی مضبوط ہوگا، ملت کی شہرت ہوگی اور اس ادارے کی ناموری میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ تم ان باتوں کا خیال کر کے محنت کرو گی اور مستقبل کا جو سفر ہوگا وہ پوری مضبوطی اور توانائی سے طے کرو گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا آپ حضرات کا کہ آپ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ سب کے سب آپ سے پوری توانائی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے منتخب کیا کہ آپ ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کر دیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے جو ہے علماء کرام کا اس قدر افزائی کے لیے اور نوازش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے، خدمت لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔